کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، مل کے سب لوگ مجھے مٹی سے گارا کرتے، مل کے سب لوگ مجھے مٹی سے گارا کرتے، پھر مجھے مسجد نبوی میں لگایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش 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 میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی، کاش کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر میں
لگایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، ان کے روزے کے در و بام سجانے کے لیے، ان کے روزے کے در و بام سجانے کے لیے، روزنوں میں میری آنکھوں کو لگایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، لایا جاتا سر دربار اسیروں کی طرح، لایا جاتا سر دربار اسیروں کی طرح، حکم پر ان کے میں آزاد کرایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، یا اترتا میں کسی نعت کے مصرے بن کر، یا اترتا میں کسی نعت کے مصرے بن کر، روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، ہوتے اس دور کا قصہ کوئی نور و فرحان، ہوتے اس دور کا قصہ کوئی نور و فرحان، آج کے دور میں بچوں کو پڑھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا۔ کسی کو اپنا چہرہ دکھانے کے لیے آتے ہیں، ہم تو آتے ہیں صرف اس لیے کہ کم از کم سب پہ ادا میں جا کر ثابت کر کے آئے کہ ہم کچھ نہ کچھ اجر رسالت دینے آئے ہیں۔
یہ محبت اہل بیت اجر رسالت ہے، حسین کی محبت اجر رسالت ہے۔ اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ عزادار یہ صف ادا پہ آتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کے بچے محرم میں چھٹیوں کے دن کوئی کہیں کھیل رہا ہے، کوئی کہیں کھیل رہا ہے، سمجھ نہیں آتی۔ کلمہ محمد عربی کا پڑھتے ہیں، کلمہ محمد عربی کا پڑھتے ہیں اور دشمنی نواز رسول کے رکھتے ہیں۔ یہ فخر ہے ہمارے بچوں کے لیے، ہماری قوم کے لیے کہ اللہ نے ہمیں ذکر حسین منانے کی توفیق دی ہے۔ وہ حسین جو ہمارے ذکر کا محتاج ہی نہیں ہے، ہم آئیں تب بھی وہ حسین ہے، ہم نہ آئیں تب بھی وہ حسین ہے۔ ہم حسین کے ذکر کے محتاج ہیں، وہ نہیں۔ ہم زندہ ہیں، اگر زندہ رکھنا چاہتے ہو تو پھر حسین سے منسوب ہو جاؤ۔ ماشاءاللہ، جو حسین کا ہو گیا حسین کا حسین سے محبت کرو۔ کائنات میں یہ واحد در ہے جو اللہ نے بنایا ہے، کائنات کا سب سے بڑا بھی گناہگار حسین کے دروازے پہ آ جائے، حسین حر بنا دیتا ہے۔ یہاں ہم آزادی کے لیے آتے ہیں، حر بننے کے لیے آتے ہیں۔ میرے لوگ پتہ نہیں زندگی میں کتنے گناہ کر لیتے ہیں، بندہ بھول جاتا ہے، بندہ بھول جاتا ہے، لیکن اس سے بڑا در نہیں ہے۔ ایک تو اجر رسالت بھی ادا ہوتا ہے اور ساتھ اپنے گناہوں کی معافی بھی ملتی ہے۔ اس سے بڑا گھر گناہوں کی معافی کا نہیں ہے۔ اللہ آپ کو کربلا لے جائے، کربلا زیارت کریں۔ میں روایت کی روشنی میں چھٹے امام فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ والا، فرماتے ہیں زندگی میں بچوں کو پانی اور نمک پہ گزارا کرا دینا، ایک مرتبہ کربلا ضرور جانا، زہر حسین ضرور بننا۔ بڑی عظمت ہے زہر حسین کی، بہت بڑی عظمت ہے زہر حسین کی۔ روز محشر منادی ندا دے گا، این زوار الحسین، حسین کے زہر کہاں ہے؟ محشر کے میدان ہو، خدا کی طرف سے آواز آ رہی ہو، این زوار الحسین، حسین کے زہر کہاں ہے؟ بہت بڑی تعداد ایک طرف اکٹھی ہو جائے گی۔ پروردگار ہم حسین کے زہر ہیں، ہم قبر حسین پہ گئے تھے، خدا فرمائے گا آج محشر میں اللہ تمہیں قبر حسین کی زیارت کا اجر دینا چاہتا ہوں، قبر حسین کی زیارت کا اجر دینا چاہتا ہوں۔ کم سے کم اجر کیا ہے؟ خدا متعال فرمائے گا ادخلوا الجنہ وخذوا من المذنبین، اے حسین کی قبر کے زہرو، آج اللہ تمہیں یہ اجر دے رہا ہے، خود بھی جنت چلے جاؤ اور نگاہ دوڑاؤ، جو تمہارا جاننے والا گناہگار ہے اسے بھی جنت لے جاؤ۔ کربلا بنو، میرے کربلا بنو، کربلا جنت ہے۔ ایت اللہ پاجر کا مشہور جملہ ہے، فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی دنیا میں جنت دیکھنا چاہتا ہے کربلا چلا جائے، کربلا جنت ہے، جنت الحسین جنت ہے۔
میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، ایک زہر حسین زیارت پہ جا رہا ہے پیدل، راستے میں ایک عیسائی سے ملاقات ہوئی اور عیسائی نے اسے پریشان کیا، تکلیف پہنچائی، چلا گیا مولا کے حرم کی زیارت کی، بوسے دیے، بوسے دینے کے بعد شکایت کی کہ مولا میں تیری زیارت کے لیے آ رہا تھا، راستے میں ایک شخص نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، اتنا کہا، آیا تھکا ہوا تھا، سو گیا، مظلوم کربلا کی زیارت ہوئی، وہی لفظ شکایت کے دوہرا رہا ہے۔ فضل زہرا نے کہا شکایت تو نے کر لی ہے لیکن ٹھیک ہے، اس نے تکلیف دی ہے، سزا اس کو نہیں دیتے، اس لیے کہ ایک مرتبہ دریائے فرات سے وہ گزرا تھا عیسائی، جب پانی پی رہا تھا تو مجھ حسین پہ سلام کیا تھا، مجھ حسین پہ سلام کیا تھا۔ یہ زہر جب واپس چلا نا، عیسائی ملا، کہ تو نے تو کہا تھا میں کربلا شکایت کروں گا، میرا تو کچھ نہیں بگڑا، میرا تو کچھ نہیں بگڑا، تو کیا دعویٰ کر کے میں کربلا جا رہا ہوں، اپنے امام سے شکایت کروں گا، میرا تو کچھ نہیں بگڑا، قربان جاؤں۔ کہتا ہے میں نے امام سے شکایت کی تھی، امام نے مجھے جواب دیا ہے کہ وہ بھی میرا اپنا ہے، مجھ پہ سلام کیا تھا، جب چلو پانی کا ہاتھ میں تھا، کہا ہاں مولا نے آپ کو بتایا ہے، کہتا ہے مجھے عیسیٰ کی قسم ہے میرے سوا اور کوئی تھا نہیں، جب میں نے سلام کیا، پر حسین کو کیسے پتا چلا، کہ مجھے حسین نہیں بتایا ہے، بس کہا جیسے حسین نے بتایا ہے مجھے اسی حسین کا کلمہ پڑھا دے۔ برائے خشنود سید الشہداء بلند تر صلوات۔ زہر حسین پڑھو، میں نے قصیدۃ الحسینیہ میں روایت پڑھی ہے کہ جب حسین کا زہر گھر سے نکلتا ہے، اللہ 70 فرشتوں کو کہتا ہے کہ تم اس زہر حسین کے ساتھ کربلا تک جاؤ، اس کی حفاظت کرتے، کربلا تک جاؤ، پروردگار زہر کربلا پہنچ گیا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ خدا فرماتا ہے جتنا دیر یہ کربلا رہے تم بھی حسین کی زری کا طواف کرو، آج اسے ملتا رہے گا، آج اسے ملتا رہے گا۔ زہر کربلا کو ودا کرتا ہے، پروردگار ہمارے لیے کیا حکم؟ خدا فرماتا ہے جیسے گھر سے لے آئے تھے نا ویسے گھر تک واپس پہنچاؤ، زہر حسین کے ساتھ واپس جاؤ، یہ زہر واپس آتا ہے، پروردگار اب ہم واپس آ جائیں، زہر حسین گھر پہنچ گیا ہے، کہا نہیں اب تم نے واپس نہیں آنا، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ زہر حسین کے گھر کے قریب رہنا، عبادت میری کرتے رہو، آج زہر حسین کو ملتا رہے گا۔ زہر دنیا سے چلا جاتا ہے، پروردگار زہر حسین دنیا سے چلا گیا، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ خدا فرماتا ہے اب تم اس کی قبر پر رہو قیامت تک، اور قیامت تک اس کی قبر پر رہتے ہوئے مجھ اللہ کی تسبیح کرتے رہو، اجر اس زہر کو ملتا رہے گا۔ زہر کربلا بنو، عاشقی کربلا بنو، کربلا آزادی کا نام ہے، کربلا بیداری کا نام ہے۔ آج بڑی بڑی تحریکیں آپ کو نظر آئے گی، آزادی کی، بیداری کی، آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، خدا کی قسم ریسرچ کرو، دیکھو دنیا میں جہاں بھی تمہیں کوئی بیداری اور آزادی کی تحریک نظر آئے گی، آغاز اس کا کربلا نظر آئے گا تمہیں۔ تحریک آزادی کربلا
لوگوں نے بیداری اور عزاداری کے نام سنے ہیں آزادی کے، حقیقت عزاداری اور بیداری کا جو درس دیا وہ کربلا نے حسین بہت بڑی عزت دیتی ہے، بہت بڑی عزت دیتی ہے۔ ایک دفعہ بندہ آ جائے دار حسین پر آ جائے، اتنی عزت دیتے ہیں خدا کی قسم، پیشانی پہ بوسے دے کے عزت دیتے ہیں، پیشانی پہ بوسے دے کے۔ اجر رسالت ہے یہ مجلس اعلیٰ میں آنا، ذکر حسین سننا، نوحہ خوانی کرنا، ماتم میں شرکت کرنا، حقیقت یہ ہے کہ یہ محبت حسین ہے اور اسے اجر رسالت کہتے ہیں، اجر رسالت کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا سعودی عرب میں قرآنی مقابلہ ہوا تھا، عالمی مقابلہ، ہماری ملت کے بچے نے آغا طباطبائی نے پورے عالم اسلام کے قرآن میں پہلی پوزیشن لی تھی۔ یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے۔ جو ہم پہ تہمت لگاتے ہیں کہ شیعوں میں حافظ نہیں، انہی کے مرکز میں شیعہ بچے نے پہلی پوزیشن لی، انہی کے مرکز میں۔ جب انعامات کا وقت آیا تو سعودی کے پاس جانے کہا کہ میں انعام دوں گا، بچہ سامنے آیا، سید طباطبائی بچے سے کہا کہ میں اس خوشی میں کہ تو بڑے بڑے قاری اور بڑے بڑے حافظوں پر تو پہلی پوزیشن پہ آیا ہے، تو نے رتبہ دیا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہیں دوں کچھ ماں۔ اس نے سمجھا تھا کہ یہ بچہ ہے، پتہ نہیں کیا مانگے گا، دنیا مانگے گا، ریال مانگے گا، کوئی فیکٹری مانگے گا، کوئی دولت مانگے گا۔ بچے نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ جب بار بار اس نے اصرار کیا نا، تب دینا چاہتے ہو تو پھر میں اور کچھ نہیں مانگتا۔ 1400 سال پہلے میری جد نے کہا تھا کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ 1400 سال میں بھی فرزند رسول ہو کر وہی محبت اہل بیت مانگتا، صرف اہل بیت سے محبت کر لے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ عزیزو یہ محبت، اگر اس محبت کی وجہ سے موت سامنے آ جائے، مر جانا وہی زندگی ہے، وہی زندگی۔ کبھی محبت دل میں نہ نکالنا پائے، علی کی محبت ہو، حسین کی محبت ہو، سامنے موت ہو، موت قبول کر لینا، دل سے حسین کی محبت نہ نکالنا، اس لیے کہ اس سے بڑی عزت والی موت ہے ہی نہیں۔ جو اہل بیت کی محبت پہ آ جائے، جو علی کی محبت پہ آ جائے، تاریخ میں بڑے بڑے ظالم گزرے ہیں، عزاداروں کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، نام علی کو مٹانے کی کوشش کی ہے، علی کے شیعوں کو مٹانے کی کوشش کی ہے۔ کبرا استاد العلماء علامہ سید محمد یار نجفی رحمت اللہ علیہ، ان کا جملہ خدا ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم علی کا نام مٹانا چاہتے ہو، علی کے شیعوں کو مٹانا چاہتے ہو، پھر مشورہ میں دیتا ہوں، اگر کسی کو مٹانا ہو پہلے اس کی نشانیاں مٹائی جاتی ہیں، پہلے اس کی نشانیاں مٹائی جاتی ہیں۔ اگر علی کے نام کو اور علی کے شیعوں کو مٹانا چاہتے ہو تو میں تمہیں بتاؤں، علی کی پہلی نشانی کا نام ہے کعبہ، دوسری نشانی کا نام ہے مسجد۔ جب تک دنیا میں یہ اللہ کا گھر کعبہ رہے گا، نام علی بھی رہے گا، علی کے شیعہ بھی رہے گا۔ علی حق نعرہ حیدر علی اور محمد و آل محمد صلوات۔ مسجد ہے تو علی ہے، کعبہ ہے تو علی ہے، یہ علی کی نشانی ہے۔ اور یہ بھی اللہ نے احسان کیا ہے، علی کو کعبے میں بھیجا ہے اور شہادت علی کی مسجد سے ہوئی ہے۔ یہ بھی اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ اللہ دنیا کو سمجھانا چاہتا ہے، دیکھو میں
کا تعلق رب سے ہے. یعنی رب سے بھی ایک خاتون ہے تاریخ میں جس کا نام ہے حرہ سعدیہ، مالک اشتر کی پوتی ہے. مالک اشتر کون؟ وہ عظیم جن کے متعلق امیر المومنین کہتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا مالک کا مقام کیا ہے، مالک کا رتبہ کیا ہے. وہ مالک اشتر کی پوتی ہے. کرتی کیا ہے؟ جب مرد گھروں سے چلے جاتے ہیں دروازے پہ پہنچتی ہے اور عورتوں کو علی کے فضائل سناتی ہے. علی کے فضائل سناتی ہے. کہتی ہے میرے نبی نے کہا علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر. نبی کہہ کر گئے ہیں علی سب سے افضل ہے، جو نہیں مانے گا وہ کافر ہے. مرد آتے ہیں شام کو، تم تو ہمیں بتاتے نہیں ہو. ایک عورت آتی ہے وہ علی کے فضائل سناتی ہے. یہ خبر پہنچی حجاج کے دربار میں کہ مالک اشتر کی پوتی علی کے فضائل سنا رہی ہے. رات کو سپاہی بھیجے کہ جاؤ اسے گرفتار کر کے جاؤ. دروازے پہ آئے، دستک دی. کون؟ حجاج کے سپاہی. کیوں آئے ہو؟ گرفتار کرنے کے لیے. کہتی ہے تم جاؤ میں آ رہی ہوں، تم جاؤ میں آ رہی ہوں. چلے ایک سپاہی نے کہا ابھی موجود تھی گرفتار کر لیتے، ہو سکتا ہے نہ آئے. دوسرے نے کہا خبردار علی کی شیعہ ہے، آئے گی، جھوٹ نہیں بولتی. علی کی شیعہ جھوٹ نہیں بولتی. جس زبان پہ علی ولی اللہ آ جائے وہ زبان جھوٹ نہیں بولتی. آئی گھر میں غسل شہادت کیا، چادر اٹھائی، اپنے سر پر رکھی، چلنے لگی. آگے چھوٹی بیٹیاں آ گئی. اماں رات کا وقت ہے، کہاں جا رہی ہو؟ کہ رات کی قیمت کا جملہ کہا ہے حرہ سعدیہ نے. اماں رات کا وقت ہے، کہاں جا رہی ہو؟ کہا بیٹیوں مفت میں علی کی محبت ملی تھی، آج قیمت دینے جا رہی ہوں. قیمت دینے جا رہی. آئی حجاج کے دربار میں، سامنے حجاج ہے. دیکھ کر کہتے ہیں حرہ سعدیہ میں نے سنا ہے کہ تو علی کو اصحاب سے افضل مانتی ہے. اصحاب سے افضل مانتی ہے. کہتی ہے کہ حجاج تیرے رپورٹر جھوٹے ہیں، انہوں نے تمہیں سچی خبر نہیں دی. کہا وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ تو سچ رپورٹنگ کرتے ہیں. کہا نہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں. کیسے؟ کہا تو صحابہ کی بات کرتا ہے، مصطفیٰ کے علاوہ علی تمام نبیوں سے افضل ہے. عورت ہو کے محبت علی موت سے نہیں گھبرا رہی. کہا تو صحابہ کی بات کرتا ہے. جتنا بھی میرے بھائی اہل سنت بیٹھے ہیں آپ ہمارے واجب احترام ہیں، آئے ہیں تشریف لائے عشق حسین میں. اللہ آپ کو عزت دے، حسین کی عزت کے صدقے میں اللہ آپ کا سر بلند رکھے. ایک جملہ سننا، کوئی شیعہ صحابہ کی توہین نہیں کرتے، لیکن گزارش اتنا کرتے ہیں کہ صحابہ جتنا بھی بلند ہو کسی کو علی کے مقابلے میں نہ لے آنا، کسی کو علی کے مقابلے میں نہ لے آنا. کہ تو صحابہ کی بات کرتا ہے، میرا علی مصطفیٰ کے علاوہ تمام نبیوں سے افضل ہے. یہ سال دو سال پہلے ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ شور اٹھا تھا. ہمارے ایک مولانا نے ٹی وی پروگرام میں کہہ دیا تھا کہ علی مصطفیٰ کے علاوہ تمام نبیوں سے افضل ہے. ایف آئی آر کٹنے لگ گئی، شور شرابہ شروع ہوا. اس وقت بھی ہم نے کہا تھا ایف آئی آر کی ضرورت نہیں ہے، شور شرابے کی ضرورت نہیں ہے، قومی پلیٹ فارم پہ آ جاؤ. ہم بھی آ جاتے ہیں. اگر ثابت نہ کیا قرآن سے کہ علی انبیاء سے افضل ہے، مذہب چھوڑ دیں گے. علی افضل دلیل کا حجاج علی کی شیعہ ہوں، بغیر دلیل کے بات نہیں کرتی. دلیل کیا ہے؟ قرآن. قرآن. خدا کرے کہ ہمارے گھروں میں قرآن زینت بن جائے، ہمارے بچوں کے قلبوں کو، دلوں کو نورانیت قرآن مل جائے. ہم
پڑھتے کم ہیں قرآن، بہت مظلوم کتاب ہے، بہت مظلوم کتاب ہے۔ روز قیامت جو چیزیں بارگاہ پروردگار میں شکایت کریں گی ان میں سے ایک قرآن ہوگا۔ پروردگار انہوں نے خوبصورت کپڑے میں لپیٹ کے، مہنگے ترین کپڑے میں لپیٹ کے گھر رکھ دیا تھا۔ اٹھایا کب تھا؟ جب گھر کا بوڑھا نہیں مر رہا تھا نا، اٹھا کے سورہ یاسین پڑھی تاکہ یہ جلدی مرے۔ آج کل رسم یہی ہے نا قرآن کی، یہ بیچارہ اٹھایا لا جاتا ہے جب گھر میں کوئی بوڑھا بوڑھی نہ مر رہی ہو نا، کہتے ہیں کہ روح اس کی تنگ ہو رہی ہے، یاسین پڑھو تاکہ یہ جلدی گھر سے دنیا سے جائے۔ خدا کے بندو، قرآن مارنے نہیں آیا، مردہ دلوں کو زندگی دینے آیا ہے۔ قرآن قانون حیات ہے، قانون حیات کا دلیل قرآن۔ اچھا، قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ علی آدم سے افضل ہے؟ برا نے کہا ہوگا حجاج کاش تو قرآن اس گھر سے لیتا جہاں اترا تھا، تمہیں پتہ چلتا کہ علی کیسے افضل ہے۔ کہ قرآن پڑھ تمہیں پتہ چل جائے گا علی کیسے آدم سے افضل ہے۔ کہ کہاں لکھا ہے؟ کہ قرآن کا قصہ آدم کا پڑھ۔ اللہ نے آدم کو جنت سے نکالا تھا، اللہ نے آدم کو جنت سے نکالا تھا، تمہیں پتہ نہ چلا وہ آدم افضل ہے جسے جنت سے نکالا گیا، یا وہ علی افضل ہے جس کے بچوں کے کپڑے جنت سے آتے ہیں، جس کے بچوں کے کپڑے جبرائیل جنت سے لے کر آتا ہے۔ جب جبرائیل کپڑے لے کر آ رہا تھا، حضرت آدم نے کہا جبرائیل یہ لباس تو ہے جنت کے، قانون جنت ہے، جو جنت میں آئے گا پہنے گا، تو بہر کہاں لے کے جا رہا ہے؟ توجہ کرنا، بہر کہاں لے کے جا رہا ہے؟ اس وقت جبرائیل نے کہا یا آدم انت ضیف فی الجنہ، آدم تو جنت میں مہمان ہے، جن کے لیے لے کے جا رہا ہوں وہ مالک ہیں، مالک کی مرضی وہ جنت میں پہنے یا مدینے منگوا لے۔ وہ جنت کے مالک ہے۔ اچھا، قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ علی موسیٰ سے افضل ہے؟ کہاں ہے قرآن میں؟ کہا قرآن پڑھ تمہیں پتہ چلے گا علی موسیٰ سے افضل ہے۔ کہاں لکھا ہے علی موسیٰ سے افضل ہے؟ توجہ کا طالب ہو، کہا پڑھ قرآن۔ اللہ نے موسیٰ سے کہا تھا اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ فرعون کے پاس چلے جاؤ، اس نے سرکشی کر رکھی ہے۔ موسیٰ نے کہا پروردگار میں نے فرعون کا ایک فوجی مارا ہے، میں نے فرعون کا ایک بندہ مارا ہے، مجھے جاتے ہوئے ڈر لگتی ہے، میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج، میرے ساتھ ہارون کو بھیج۔ کہ وہ موسیٰ افضل ہے جس نے فرعون کا ایک مارا تھا، اب وہ اکیلا نہیں جا رہا، یا وہ علی افضل ہے جس نے خندق میں مارے تھے، جس نے بدر میں مارے تھے، جس نے حنین میں مارے تھے، اکیلا علی سورہ برات لے کر مکہ چلا گیا۔ علی حق نعرہ حیر علی۔ برائے کشمیری جناب امیر علیہ السلام بلند الصلوات۔ اکیلا علی مکہ چلا گیا۔ اچھا، بس آپ کے مناظرے کا جملہ آپ کرو تو میسج دے دیں۔ حجاج کہتا یہ بتا کہ علی عیسیٰ سے کیسے افضل ہے؟ تب قرآن پڑھ تمہیں پتہ چلے گا عیسیٰ سے کیسے افضل ہے۔ کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ علی عیسیٰ سے افضل ہے؟ کہ اس وقت کو پڑھ، قرآن میں عیسیٰ کی داستان پڑھ۔ جب ولادت کا وقت آیا، عیسیٰ کی ماں مریم بیت المقدس کے قریب گئی، اللہ نے اسے واپس ہٹا دیا کہ کھجور کے نیچے چلی جاؤ، وہاں عیسیٰ کو جنم دو۔ اب تمہیں سمجھ نہیں آئی وہ عیسیٰ افضل ہے جس کی ولادت کے وقت اس کی ماں کو بیت المقدس سے ہٹایا گیا، یا وہ علی افضل ہے جس کی ماں کو کعبہ میں بلایا گیا؟ وہ علی افضل ہے جس کی ماں کو کعبہ بلایا گیا۔
کسی شاعر نے بڑے خوبصورت مصرے لکھے ہیں کہ کسی نے جناب فاطمہ بنت اسد سے پوچھا تھا کہ تو افضل ہے یا مریم افضل ہے، تو افضل ہے یا مریم افضل ہے؟ شاعر نے اپنے انداز میں کہا کہ مریم گئی تھی کعبہ کے قریب، ایک پل میں اسے ہٹایا گیا، گئی تھی کعبہ کے نزدیک، ایک پل میں اسے ہٹایا گیا، مصلی عبادت پہ بیٹھی تھی میں، مجھے آواز دے کے بلایا گیا، مصلی عبادت پہ بیٹھی تھی میں، مجھے آواز دے کے بلایا گیا، اس کو عیسیٰ ملا، مجھ کو حیدر ملا، میرا رتبہ بھی اس سے بڑھایا گیا، اس کو عیسیٰ ملا، مجھ کو حیدر ملا، میرا رتبہ بھی اس سے بڑھایا گیا، اس کو عیسیٰ ملا، زیر آسمان میری خاطر یہ کعبہ بنایا گیا، اس کو عیسیٰ ملا، زیر آسمان میری خاطر یہ کعبہ بنایا گیا، وہ ہلاتی کھجوریں تو گرتے ثمر، وہ ثمر اس کا بیٹا بھی کھاتا رہا، میں 3 دن اللہ کی مہمان تھی، میرا کھانا بھی جنت سے آتا رہا۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں 3 دن میری ماں فاطمہ بنت اسد کے لیے جنت سے میوے آتے رہے۔ روایت کے جملے بعض نادان کہتے ہیں کہ اللہ نے کعبہ کی وجہ سے علی کو عزت دی ہے، کعبہ کی وجہ سے نہیں عزیزوں۔ آیت اللہ ملانی نے کتاب لکھی ہے 5 جلدوں میں فضائل خمسہ، اس کتاب میں سوال لکھا کہ علی کی ولادت ہوئی ہے کعبے میں، کعبہ علی کا محتاج تھا یا علی کعبے کے محتاج تھے؟ آیت اللہ ملانی نے سوال لکھا کہ کعبہ علی کا محتاج تھا یا علی کعبے کے محتاج تھے؟ پھر خود جواب لکھا کہ اگر مادر علی در کعبہ سے جاتی علی محتاج ہوتا، اگر دیوار کعبہ نے راستہ دیا تو کعبہ علی کا محتاج تھا، کعبہ علی کا محتاج تھا۔ علی کی محبت دل میں اتار دو، علی کی محبت، علی کی محبت اتارو، پھر سچا شیعہ علی بنے گا۔ شرط یہ ہے کہ دل میں اترے محبت، زبان تک نہیں، دل میں۔ یہی جملہ امام حسین کہہ کر گئے تھے وَالنَّاسُ عَبِيدُ الدُّنْيَا وَالدِّينُ لَائِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، لوگ دنیا کے غلام ہیں، زبان صرف دین تک ہے۔ میرے جوانوں، میرے عزیزوں، حقیقی شیعہ اس وقت بنو گے جب علی دل میں اترے گا، علی دل میں اترے گا۔ جب علی دل میں اتر گیا نا، پھر وہی کرو گے جو علی چاہے گا، پھر اپنی مرضی نہیں ہوگی۔ اس 5-6 فٹ کے بدن پر جب علی کو دل میں اتار لو گے، پھر اس بدن پہ مرضی اپنی نہیں چلے گی، علی کی چلے گی۔ یہ جو کبھی کبھی دیکھنا نا زندگی میں، اگر کوئی راستہ غلط چل پڑا، گناہ کی طرف چل پڑا، اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلط کام کی طرف چل پڑا، پھر یقین کر لینا دل میں علی نہیں، دل میں علی اتر جائے تو پھر علی کی محبت جنت کی طرف لے جاتی ہے، پھر بندے کا راستہ نہیں بدلتا۔ جیسے علی کی محبت واجب ہے نا، جو میں سے یاد دینا چاہتا ہوں، اس مجلس میں اکثر جوان ہے، جیسے قیامت کے دن علی کی محبت کا سوال ہوگا، پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ جیسے امام کے دور میں رہتے تھے، اس امام کی معرفت بھی حاصل کی تھی یا نہیں؟ آج کس امام کے دور میں ہم زندہ ہیں؟ جس امام کی ریت ہے، حق تو بنتا ہے نا اس کو پہچانے، حق بنتا ہے نا۔ من مات ولم یعرف امام زمانے مات میتۃ الجاہلیہ، خدا کی قسم یاد رکھنا، بے شک اعمال ہوتے رہے، بے شک نمازیں ہوتی رہے، بے شک عبادت ہوتی رہے، اگر زمانے کے امام کی معرفت نہیں تو موت جہالت کی ہے۔ کیا فائدہ زندگی کا ہو حجت خدا کے زمانے کی ریت اور پھر اپنے امام کو یاد نہ کرے،
انتظار نہ کرے، ظہور کے لیے دعا نہ کرے۔ پیغمبر فرماتے ہیں من انکرا خروج المہدی کمن انکرا من انزل علیہ۔ حضور فرماتے ہیں جو میرے مہدی کے ظہور کا منکر ہوگا گویا اس نے مجھ محمد کی پوری شریعت کا انکار کیا ہے۔ ظہور کی دعا مانگے، اپنے وقت کے امام کو یاد رکھیں، معرفت امام حاصل کریں۔ یہ ملک میں فوجی بھرتی ہوتی ہے، پاکستان آرمی میں فوجی بھرتی ہوتی ہے، کیا اس بھرتی ہونے میں کوئی میرٹ ہے یا نہیں ہے؟ کوئی میرٹ تو ہوگا نا؟ ہاں جی، بدن صحیح ہو، تعلیم بھی ہو، میڈیکلی بھی ٹھیک ہو، ہے نا میرٹ؟ میرٹ ہے۔ کیا خیال ہے دنیا کی عام فوج میں بھرتی ہونے کے لیے میرٹ ہے؟ امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے کوئی میرٹ نہیں ہوگا؟ یقیناً میرٹ ہوگا۔ امام کے لشکر میں امام کو نمازی چاہیے، امام کے لشکر میں امام کو متقی چاہیے، امام کے لشکر میں وہ جوان چاہیے جس آنکھ نے نامحرم کو نہ دیکھا ہو، امام کے لشکر میں وہ سپاہی چاہیے جس نے کبھی لقمہ حرام نہ کھایا ہو۔ تیار کرے امام زمانہ کے لیے، تیار کرے اپنے آپ کو۔ سپاہی بننا ہے، چاہتے ہو نا کہ حضرت صدائے اللہ اکبر بلند کریں، ہمارا دوسرا قدم بیت اللہ میں ہو، تو پھر اس منزل تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ مشکل منزل ہے، مشکل منزل ہے۔ سپاہی امام زمان کا نعرہ لگانا مشکل نہیں ہے، زبان سے کہہ بھی دیا الاجل تو کیا حاصل، دل و دماغ منتظر نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان سے کہتا رہے الاجل الاجل، جب تک دل سے امام کے ظہور کا انتظار نہیں کرتا کوئی فائدہ نہیں الاجل کہنے کا۔ الاجل کا مطلب سمجھو، یا مہدی ادرکنی کا مطلب سمجھو، انتظار کا مطلب سمجھو۔ الاجل کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت کا ظہور ہو اور تو امام کے سامنے جائے، اس قابل ہو کہ امام تمہیں اپنے گلے سے لگا لے، اس قابل ہو۔ اگر ظہور ہو جائے اور میں امام کے سامنے جانے کے قابل نہ ہوا، کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ دنیا ظلم و جور سے بھرے گی۔ معصومین فرماتے ہیں کہ جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا دنیا ظلم سے بھری ہوگی، جیسے سردی اور گرمی گھروں میں چلی جاتی ہے، جب ظہور قائم ہوگا عدالت ایسے ہر گھر میں داخل ہو جائے، عدالت ایسے ہر گھر میں داخل ہو جائے۔ اپنے آپ کو امام کی فوج میں شامل کرنے کے لیے تیار کرو۔ بس عزیزو، 7 محرم کا دن گزر گیا، رونے کے دن ہے، میں نے آپ کا وقت دیا۔ آج 7 محرم، جانور پانی پی رہے، کائنات پانی پی رہی ہے، پیاسی ہیں تو علی کی بیٹیاں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کی قسم ان دنوں میں رونے کے لیے مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف تصور کر لو کربلا ہے، حسین 6 ماہ کے بچے کے لیے پانی مانگ رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے۔ نہیں معلوم اگلے سال کس نے زندہ رہنا ہے، کس نے دکھیاری زہرا کو پرسہ دینا ہے، دل بھر کے پرسہ دے دیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ جملے پڑھے ہیں کتاب میں، ان آنسوں کی قیمت کا تمہیں پتہ نہیں ہے
کتنی قیمتی ہیں یہ آنسو. یہ جملے میں نے پڑھے ہیں. ان کی قیمت کا تمہیں اس وقت پتہ چلے گا جب اکیلا قبر میں جائے گا. اکیلا قبر میں پہنچے گا. بیٹے قبر کی تاکی بند کر کے چلے جائیں گے, دوست چلے جائیں گے. قبر کے کونے میں ایک رونے کی آواز آئے گی. صاحب قبر کہے گا تو کون ہے رونے والا؟ کہا مجھے پہچان جسے تو دنیا میں روتا تھا میں وہی حسین. بڑی قیمت ہے دادا روئے آنسوں کی, بڑی قیمت ہے. دل بھر کے گریہ کر لو, فرصت دے دو. آج 7 محرم آپ جانتے ہیں معمولاً اس شہید کی شہادت پڑھی جاتی ہے جو ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا تھا. وہ معصوم شیر خان شہید جس نے ابھی تک ماں کو ماں نہیں کہا تھا. میری آواز یہ مجلس جا رہی ہے, خواتین سن رہی ہیں, بیٹیوں سے بہنوں سے گزارش کروں گا جتنا دیر علی اصغر کی شہادت پڑھو نا, اگر کسی بہن کی گود میں چھوٹا بچہ ہے نا, خدا را تھوڑی دیر کے لیے اسے زمین پہ سلا دینا. ہو سکتا ہے رباب کی آواز آئے, تو آغوش میں لے کے بیٹھی ہے, میرا گرم ریت میں سو گئے. اجر کو مدد دل بھر کے فرصت دیں گے, یقیناً دل بھر کے آنسو بہائیں گے. میرے قوم میں ایک دوست تھے ہندوستان کے, وہ کہتے تھے 10 محرم پہ جلوس نکلتا ہے جو ظہر عاشور کو ایک چوک پہ پہنچتا ہے. ساری رات ماتم ہوتا ہے, ظہر عاشور چوک پہ پہنچتا ہے. کہتے ہیں ظہر کا وقت قریب تھا, میں چوک پہ پہنچا, میں نے دیکھا سینکڑوں کی تعداد میں عورتیں ہیں, ہندو عورتیں ہیں جو اپنے چھوٹے بچوں کو اٹھا کے کھڑی ہوئی ہیں. نہ پانی پلاتی ہے نہ بچوں کو دودھ پلاتی ہے. مجھ سے پوچھا تو شیعہ ہے؟ میں نے کہا میں شیعہ ہوں. کہا اتنا بتا حسین کا جلوس کب پہنچے گا؟ حسین کا جلوس کب پہنچے گا؟ کہا آپ تو ہندو ہیں, آپ کا کیا تعلق؟ کہا آپ اپنے بچوں کو لے کر آتی ہے, علی اصغر کا جھولا آتا ہے, جب تک جھولا نہ گزر جائے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. دل بھر کے فرصت دیں گے. حضرت مقتل کے جملے ہیں, خدا کی قسم جب بھی جناب رباب زندان میں آدھی رات کو اٹھتی نا, بلند بلند گریہ کرتی ہو, میرے اصغر بیٹے تیرے دودھ پینے کا وقت آ گیا. عداد اور سارا ترکہ رباب کے پاس تھا, یا اصغر یا سکینہ. اصغر کو کربلا میں سلا دیا, سکینہ کو شام میں سلا دیا. جب 11 محرم کو جا رہی تھی, حسین کی لاش کو گرم ریت پہ دیکھا, رو کر کا حسین میں وعدہ کرتی ہوں کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی, کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. رونے میں کبھی شرمندہ نہ ہونا, کبھی حیا نہ کرنا رونے میں. یہ کیونکہ آپ کی امام زمانہ کو بڑی پسند ہے. چھٹے امام دعا کرتے ہیں, میرے اللہ جو میرے جد کی مصیبت میں بلند بلند رو رہے ہیں, میرے اللہ ان پہ رحم کر دینا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے. حضرات خدا کی قسم کائنات میں سب سے مشکل مرحلہ یہ ہے کہ کوئی شریف کسی کمینے سے سوال کرے. بڑا مشکل کام ہوتا ہے کسی شریف کا کسی کمینے سے سوال کرنا. حضرات آ گئی 10 محرم, سارے مارے گئے, اکیلا رہ گیا زہرا کا لال. ایک استغاثہ بلند کیا, کوئی ہے جو زینب کی چادر کو بچائے, کوئی ہے جو بطول کی بیٹیوں کی چادروں کو بچائے. حضرات ایک مرتبہ اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا, رو کر کہا بابا اصغر حاضر ہے, مجھے میدان لے جاؤ. بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی, حسین خیمے آئے, کہا بہن زینب رونے کی وجہ بتائیے. کہا اصغر آرام نہیں کر رہا.
اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس ازادرو حسین نے کہا رباب میرا اصغر مجھے دو، میں پانی پلا کے لاتا ہوں، میں پانی پلا کے لاتا ہوں. جوانوں ایک جملہ کہوں ازادارو، 10 محرم کربلا حسین نے اکبر کو اٹھایا تھا. شیعوں تمہیں یاد نہیں کیا، ازادر و قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے، شیعوں تمہیں یاد نہیں کیا. عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے، حسین نے یاد نہیں کیا. جب 6 ماہ کے اصغر کو اٹھایا اس وقت تمہیں یاد کیا. شیعتی اے میرے شیعوں، کاش کربلا میں ہوتے، تم دیکھتے میں اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے. اور پھر امام نے اپنی بیٹی سکینہ سے کہا رخصت ہوتے ہوئے کہ میری سکینہ بیٹی، جب میرے شیعوں کو دیکھنا میرا ایک پیغام دے دینا، جب ٹھنڈا پانی پیو حسین کی پیاس کو یاد کر لے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. کوئی جلدی نہیں مسائل پڑھنے میں، دل بھر کے فرصت دے، آنسو بہائے نہیں پتا کس کا مقدر ہے پھر رونا. ازادر حسین نے رباب سے کہا اصغر مجھے دو. ازادر بی بی کہتے ہیں مولا مولا بے شک لے جاؤ، کوئی انکار نہیں ہے، لیکن تھوڑی دیر مجھے اجازت دو. لیلا نے اپنی قربانی کو بنا کے بھیجا تھا، ام فروہ نے تیار کر کے بھیجا تھا، میں بھی اصغر کو تیار کر لوں. ازادر اصغر کو لائی خیمے، ازادر کو بوسہ دیا، ایک جملہ کہا کہ میرے لال اصغر تو ہے 6 ماہ کا، تو ہے 6 ماہ کا، میں اس گھر میں بگانی آئی ہوں، میری دودھ کی لاج رکھ لینا. اصغر جب تک دور رہے تیرے بابا کو کوئی تیر نہ لگنے پائے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس ازادر اصغر کو تیار کیا. رباب نے حسین کے ہاتھوں پہ ایسے رکھا جیسے قرآن کو رحل پہ رکھا جاتا ہے. ازادر اصغر کو اٹھایا، حسین نے ابا کا دامن دے دیا. مولا ابا میں کیوں چھپا کے جا رہے ہو؟ عجب نہیں جواب ہے میرا اصغر پھول ہے. کربلا میں گرمی زیادہ ہے، کہیں گرمی سے مرجھا نہ جائے. ازادر حسین میدان میں آئے، ان لم ترحمونی یرحم ولا ھذا طفل صغیر. اے اشقیاء، اگر مجھ پہ رحم نہیں کرتے، یہ تو 6 ماہ کا بچہ ہے. الا ترون انہ یتلذا، ازادر لفظ یتلذا اس وقت استعمال ہوتا ہے جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے، مچھلی تڑپتی ہے. ازادر طاقت ختم ہو جائے نا، کبھی دائیں کروٹ بدلتی ہے، کبھی بائیں کروٹ بدلتی ہے. جب یہ طاقت بھی ختم ہو جائے، مچھلی کبھی منہ کھولتی ہے، کبھی بند کرتی ہے. اصغر کی یہ حالت تھی، کبھی چھوٹا سا منہ کھولتے تھے، کبھی بند کرتے تھے. رو کر کہتے ایک گھونٹ پانی کا دے دو. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. دل بھر کے فرصت دیں گے. ازادر اصغر نے پانی مانگا، فوج اشقیاء میں ہلچل لگ گئی. کہ عمر ابن سعد حیا کر، یہ تو چھوٹا بچہ ہے نا، اس بچے کو پانی دے دو، اس بچے کو پانی دے دو. کہ حرملہ اجدا کلام الحسین، حسین کی کلام کو قطع کر. ازادر یہ ملعون آگے بڑھا، اس نے شوق سے شعبہ تیر اٹھایا جو جنگلوں میں جانوروں کے لیے استعمال ہوتا تھا، جانوروں کے لیے استعمال. ازادر 3 مرتبہ اس ملعون نے نشانہ بنایا، تیر زمین پہ گر گیا. کہ حرملہ تو بڑا تیر انداز ہے، کہ میرے قریب آ. ازادر قریب آیا. کہ ابن سعد، جب میں نشانہ بناتا ہوں ترے خیمہ کے پاس ایک 4 سال کی بچی ہے جو کبھی دائیں دوڑ جاتی ہے، کبھی بائیں دوڑ جاتی ہے. کہتی ہے حرملہ تیری اپنی اولاد نہیں، میرا اصغر بھی دے اپنا تیر بھی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. 2 منزلیں اور لے لیا حسین کی. فرصہ مکمل ہو گیا. ازاداروں، اس کمینے نے تیر چلایا،
تیر ایک کان سے دوسرے کان پار ہو گیا. فَنْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَىٰ يَدِّ أَبِيهِ كَالطَّيْرِ الْمَذْبُوحِ. اصغر بابا کے ہاتھوں پہ عزادارو ایسے تڑپا جیسے ذبح کیا ہوا پرندہ تڑپتا. کبھی اپنے پر مارتا ہے. اصغر اپنے ہاتھوں کو ہلاتے تھے, اپنے پاؤں کو ہلاتے تھے. وَفَتَحَ عَيْنَاهُ وَنَظَرَ إِلَىٰ وَجْهِ أَبِيهِ. اصغر نے آنکھوں کو کھولا, اپنے بابا کے چہرے کو دیکھا, رو کر کہا بابا اب تو میری ماں رباب پہ راضی ہو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بابا اب تو میری ماں رباب پہ راضی ہو. عدادر ایک جملہ اصغر نے اور کہا بابا مجھے معاف کر دینا, بابا مجھے معاف کر دینا. جب میں آ رہا تھا نا میری ماں نے مجھے کہا تھا اصغر تیرے بابا کو کوئی تیر نہ لگے. بابا تیرے بازو میں تیر لگ گیا ہے, بابا تیرے بازو میں تیر لگ گیا. بابا میری مجبوری تھی. اصغر کیا مجبوری؟ کہ بابا تیر کا وزن زیادہ تھا, میرا گلا چھوٹا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس عزادار حسین نے اصغر کے گلے سے تیر نکالا. خدا کی قسم کربلا کے میدان میں اکبر کے سینے سے برچھی نکالنا بڑا آسان تھا, اصغر کے گلے سے تیر نکالنا بڑا مشکل تھا. عزادر تیر نکالا, ابا کا دامن دے دیا اصغر کے اوپر. اب حسین فیصلہ نہیں کر سکے کہ حسین کیا کرے. کبھی خیمے کی طرف چلتے تھے, کبھی واپس آتے تھے, کبھی چلتے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. کبھی واپس آتے رضن بے قضائه وتسلیما لأمره. عدادر در خیمہ میں پہنچے, ابا کا دامن تھا, آگے سکینہ آئی. اصغر کو دیکھا کہ بابا میرا اصغر پانی پی آیا, میرا اصغر پانی پی آیا, میرا اصغر آرام کر رہا ہے. عدادر دامن ہٹایا, خون بہ رہا تھا. رو کر کا بابا کیا کربلا میں پانی کا رنگ سرخ ہوگا؟ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کہ بابا کربلا میں پانی کا رنگ سرخ ہوتا ہے. عدادر حسین آگے بڑھے, حسین آگے بڑھے. سامنے رباب کھڑی تھی, توجہ کرنا, سامنے رباب کھڑی تھی. ایک دفعہ حسین نے کہا رباب مجھے بتاؤ میں کون ہوں, رباب بتاؤ میں کون ہوں. کہا تو میرا آقا ہے, تو میرا امام ہے. جب حسین کو یقین ہو گیا, اصغر کو ہاتھوں پہ دیا, کٹا ہوا گلا, ایک جملہ کہا کہ میرے اصغر کیا تمہیں مارنے والے عرب نہیں تھے؟ عرب تو اونٹنی کا بچہ ذبح نہیں کرتے. میرے بیٹے تمہیں کس نے نہر کر دیا؟ اجرکم اللہ. بس آخری جملہ میں صاحب کا بڑا پرسہ ہو گیا. عزادارو شریعت کا حکم ہے, حوصلے سے یہ جملہ سن لینا, حوصلے سے سن لینا یہ جملہ. شریعت کا حکم ہے عزادارو, کوئی باپ بیٹے کی قبر نہ بنائے, کوئی باپ بیٹے کی قبر نہ بنائے. شریعت کہتی ہے کوئی ماں اپنے بیٹے کو دفن ہوتے ہوئے نہ دیکھے. ہے غربت حسین کی, رباب ہاتھوں میں لیے حسین قبر بنا رہا, حسین قبر بنا رہا, اپنے ہاتھوں سے سلا دیا. عزادر مٹی ڈالنا شروع کر دی, مٹی ڈالنا شروع کر دی. جب چہرے کی باری آئی تو اپنا چہرہ پھیر دیا. اصغر اللہ کے حوالے, اصغر اللہ کے حوالے. عزادر 11 محرم آ گئی, جب سر کو بدنوں سے جدا کیا گیا, نوکے نیزہ پہ سوار, ایک سر نظر نہیں آیا, ایک سر نظر نہیں آیا. کسی نے کہا عمر ابن سعد میں نے دیکھا ہے حسین اپنے بچے کو خیمے کے پیچھے دفن کر رہا تھا. عزادر جگر پہ ہاتھ رکھنا, 70 گھوڑا سوار, ہاتھوں پہ نیزے لیے, کربلا کی زمین
کوئی سب سے گزارش ہے کہ دعا خانی فرمائیں. یا حسین